بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے عزیز طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 9 آپ کا بڑا اہم سوال ہے خط یا آپ بیتی جو ہے، یہ آپ کو سوال آپ کا انشائیہ پیپر میں آخری ہوگا اور اس میں سے ایک چیز آئی ہوگی اور زیادہ تر جو ہے وہ خط آتا ہے، کبھی کبھار جو ہے وہ آپ بیتی آتی ہے۔ تو آج خط سے متعلق لیکچر ہے میرے بیٹے۔ خط جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے کئی ایک معنی بنتے ہیں، مثلا تحریر کو بھی کہتے ہیں، نشان کو بھی کہتے ہیں، لکیر کو بھی کہتے ہیں، چٹھی کو بھی کہتے ہیں، اور بھی اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ نے جب رموز و کاف پڑھا تھا تو اس میں بھی ایک خط آیا تھا لکیر کے معنوں میں، اور پھر خط فاصل بھی آیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں فرضی خطوط ہیں، خط استوا ہے، خط جدی ہے، اور پھر یہ رسم الخط جو ہوتا ہے، لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، طریقہ، اس کو بھی خط نستعلیق جیسے ہے، خط ریحان، اور بھی بہت سارے خطوط ہیں۔ تو اس طرح سے، اور پھر یہ جو ہمارے جب ہم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ بال چہرے پہ اگنے لگتے ہیں تو اس کو بھی خط کہتے ہیں۔ ویسے آپ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ میں خط کروانے جا رہا ہوں، تو اس کو بھی خط کہتے ہیں۔ خط لکھنے کا میرے بیٹے جو درست طریقہ ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، دائیں طرف آپ صفحے کے، ایک تو میرے بیٹے خط کو آپ نے نئے صفحے پہ جوابی کاپی کے تحریر کرنا شروع کرنا ہے، تو امتحانی مرکز اس کو مقام روانگی کہتے ہیں، کہ جہاں سے چونکہ ہم امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، امتحانی مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم امتحانی مرکز لکھیں گے۔ اس کی جگہ پہ کمرہ امتحان بالکل غلط ہوگا، کیونکہ کمرہ جو ہے یہ پرتگالی زبان کا لفظ بنتا ہے یا لاطینی کا، تو یہ امتحان پھر عربی زبان کا لفظ آ جاتا ہے، تو دو زبانوں کے الفاظ کی ترکیب نہیں بنتی۔ یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اردو کا لے لیں، ایک فارسی کا لے لیں، ایک عربی کا لے لیں، ایک فارسی کا لے لیں، ایک سنسکرت کا لے لیں، ایک عربی کا لے لیں، یا ایک انگریزی کا لے لیں اور ایک اردو کا لے لیں۔ اس طرح سے ترکیب نہیں بنائی جا سکتی۔ تو امتحانی مرکز لکھنا ہے، کمرہ امتحان ہم نے نہیں لکھنا، اور بھی دیگر جتنے بھی لکھنے والی چیزیں ان کو چھوڑ دیں، امتحان گاہ وغیرہ، کمرہ ہال وغیرہ، امتحانی مرکز لکھیں، اس کا نمبر 1 بنتا ہے۔ پھر تاریخ لکھنی ہے، شروع میں تاریخ جتنی بھی ہے، 15 ہے، 10 ہے، 4 ہے، 2 ہے، اس کو ہندسے میں لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد آگے ختمہ ڈال دیں، پھر آپ مہینہ لکھیں، وہ آپ اردو میں لکھیں، جون، پھر آپ جو ہے وہ سن لکھنی ہے آپ نے 2020، تو وہ عیسوی، تو آپ نے یہ ہندسوں میں لکھ دی۔ دائیں طرف مقام روانگی اور تاریخ، اس کے بعد درمیان میں آپ آ جانا ہے القاب۔ یہ جو حصہ ہے یہ القاب کہلاتا ہے، اور یہ حصہ جو ہے یہ آداب کہلاتا ہے۔ یہ القاب ہے۔ القاب کا آدھا نمبر ہوتا ہے اور آداب کا آدھا نمبر ہوتا ہے۔ پیارے ابو جان، پیارے چچا جان، پیارے ماموں جان، پیارے دوست، عزیز دوست، کوئی اجنبی ہے، زیادہ تعلق نہیں، محترم، آگے ندائیہ ڈال دینا ہے، مخاطب کرنے کی علامت ہے، آواز دیں۔ اب آداب کی باری آتی ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، سب سے اچھا کلمہ ہمارا اسلام نے سکھایا ہمیں، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ اسلامی مسنون لکھ سکتے ہیں، آداب لکھ سکتے ہیں، اگر کسی غیر مسلم کو لکھ رہے ہیں، ہندو وغیرہ کو خط لکھ رہے ہیں، دوست ہوتے ہیں، آپ آداب لکھ سکتے ہیں، بس تسلیمات لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمہیدی پیراگراف شروع ہوتا ہے، اور تمہیدی پیراگراف میں خط کے آغاز میں، اس کو حرف آغاز بھی کہیں گے، آپ نے روایتی جملے نہیں لکھنے کے اس جگہ بالکل خیریت ہے اور آپ کی خیریت، نیک مطلوب چاہتا ہوں، اس طرح کا جو لکھنا ہے، نیک مطلوب بھی چاہتا ہوں، تو یہ دونوں ہی ایک ہیں، مطلوب چاہتا ہوں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ نے روایتی جملے اس طرح کے نہیں لکھنے، بلکہ اچھے اچھوتے انداز میں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے نصاب میں
مرزا غالب کے جو خطوط ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور پھر میں کسی دن ایک خط یہاں لکھ کے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ مختصر پیراگراف ہوتا ہے، 2 سطریں ہو جائیں، 1.5-2 سطریں ہو جائیں بہت ہیں۔ اس کے بعد اصل جو خط کا مضمون ہے، نفس مضمون جسے ہم کہتے ہیں، جو خط لکھنے کی غرض و غایت ہے، جو سبب ہے کہ خط کس وجہ سے تحریر ہو رہا ہے، جو وجوہات ہیں وہ بیان ہونی ہیں، تو وہ پھر آپ نے 2-3 پیراگراف بنا لینے ہیں۔ 2 سے 3 پیراگراف آپ نے بنانے ہیں، اور ایک ذہن میں رکھیں کہ بورڈ کی ہدایت کے مطابق اگر خط ایک ہی پیراگراف میں تحریر ہے تو اس کے نفس مضمون کے نمبر نہیں دیے جاتے، اس لیے کم از کم کہا گیا ہے کہ 2 پیراگراف ہوں۔ تو آپ اس کو 4 پیراگراف میں، 5 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر پیراگراف تمہیدی ہو گیا، نفس مضمون کے 2-3 پیراگراف ہو گئے، لیکن بات کو رپیٹ نہیں کرنا کہ ایک ہی بات بار بار نہیں لکھنی، لکھتے جانا ہے آگے تسلسل سے۔ پھر ایک پیراگراف آخر پہ آئے گا، اختتامی پیراگراف اسے کہتے ہیں، اختتامیہ کہتے ہیں، وہ 2 سطریں بن جائیں جس میں آپ ابو کو لکھ رہے ہیں تو امی کے صحت کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی سے متعلق آپ بات کر سکتے ہیں، انہیں سلام، ان کو یاد کر رہے ہیں آپ، بہت وہ یاد آ رہے ہیں، چھوٹی کوئی بچی آپ کی بہن، اس کا بڑا آپ کو وہ یاد آتی ہے، سارا کچھ وہ اس کا ذکر آخر پہ آپ کر دیتے ہیں۔ پھر کوئی اگر خط میں کوئی آپ نے آرزو کی ہے کچھ، تو اس کی وہ تاکید مزید اس کو کہتے ہیں، اس کا پھر آپ ذکر کر سکتے ہیں جاتے جاتے۔ پھر آتا ہے والسلام، یہ والسلام لکھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح سے میں نے السلام علیکم کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے لکھنا، السلام علیکم واو ڈال دینا، یہ غلط ہوگا اور نمبر آدھا آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں یہ پورا نمبر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے والسلام دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ کا بیٹا ابو جان کو مخاطب کیا ہوا ہے، چچا ہے آپ کا بھتیجا، ماموں ہے آپ کا بھانجا، اور دوست ہے آپ کا دوست، آپ کا خیر خواہ کوئی اور ہے۔ کوئی خط اس طرح کا لکھا جا رہا ہے کہ آپ دوست کا انتظار کریں، محو انتظار۔ کسی دوست کی والدہ یا والد کی وفات پر تعزیت نامہ تحریر کر رہے ہیں تو آپ شریک غم لکھ سکتے ہیں۔ کسی دوست کو کوئی امتحان میں بڑی کامیابی ملی ہے، ہم نصابی سرگرمیوں میں کامیابی ملی ہے، مبارکباد کا خط تحریر کر رہے ہیں تو شریک مسرت، کوئی دوست کے بھائی کی شادی وغیرہ ہوئی ہے اس کے مبارکباد دی ہے، شریک مسرت آ جائے گا۔ اس طرح سے اس میں بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بچے بعض اوقات آپ کا اکٹھا لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہوگا اور اس کے نمبر کٹ جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کی بچیاں لکھ دیتی ہیں اکٹھا، یہ بھی غلط ہو جائے گا اور نمبر جو ہے وہ ضائع آپ کا چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے خط جو ہے، اور اس کی طوالت جو ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں، طوالت آپ کی کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ 1.5 صفحہ تحریر کریں، 1.5 صفحے میں خط کو جو ہے وہ آپ مکمل کر دیں۔ اب میں آتا ہوں کہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو جو اہم خطوط آپ تحریر کرتے ہیں، تو ان اہم خطوط جو ہیں ان میں والدین یعنی باپ اور ماں، امی جان کے نام جو خطوط ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اسی طرح سے عزیز رشتہ دار جو ہیں، چچا، ماموں وغیرہ اور بھائی وغیرہ، بھائی بہن، ان کے نام جو خطوط ہم لکھتے ہیں۔ والد کے نام خط لکھا آپ نے، آپ امتحان کی اپنی کارکردگی کے بارے میں لکھا، ہم نصابی سرگرمیوں میں آپ نے جو حصہ لیا اس کے بارے میں لکھا، پھر آپ ہاسٹل کی زندگی سے متعلق لکھ رہے ہیں، بڑے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، کوئی نصیحت آموز، چھوٹی بہن کو خط لکھ رہے ہیں، بڑی بہن کو خط لکھ رہے ہیں، وہ شادی شدہ ہے اس کو خط لکھا جا رہا ہے، اس کی یاد آپ کو ستا رہی ہے، آپ لکھ رہے ہیں، اس کی وہ جو آپ کو امتحانوں میں مدد دیا کرتی تھی اب وہ نہیں ہے وہاں موجود تو آپ کو شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ چچا نے کوئی آپ کو تحفہ بھیجا ہے، ماموں نے آپ کو کوئی تحفہ بھیجا ہے، اس کا شکریہ ادا آپ کر رہے ہیں۔ دوستوں کے نام مختلف خطوط ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ دوست کی والدہ کی وفات، والد کی وفات، دوست کے بھائی کی شادی، بہن کی شادی، اس میں اور پھر آپ مری وغیرہ گئے ہیں سیر کے لیے، یا آپ چھٹیوں میں دوست کو دعوت دے رہے ہیں، یا ہم نصابی سرگرمیاں
جو ہیں آپ کی اس میں آپ کی جو کامیابیاں ہیں ان کے متعلق آپ بتا رہے ہیں، تو دوستوں کے نام مختلف جو خطوط ہیں وہ اس زمرے میں آ جائیں گے۔ پھر اہم جو علاقائی اور بین الاقوامی ملکی مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایڈیٹروں کے نام خط کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس میں پھر جو ہے وہ القاب جو ہے وہ آپ محترم ایڈیٹر، روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ جنگ، روزنامہ خبریں وغیرہ لکھ کے آپ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے تمہیدی پیراگراف میں پھر اس اخبار کے ساتھ اپنا تعلق کہ کتنی دیر سے، کئی سالوں سے آپ اس کے مستقل قاری ہیں، اور آپ جو خط میں جو مختلف موضوعات پر تحریریں آتی ہیں، جو مصدقہ خبریں ملتی ہیں، وہ ان کا معیار بہت اچھا ہے، اور اداریے کا جو ہے وہ معیار بڑا اچھا ہے، اور خاص طور پہ ایڈیٹر کے نام خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا آپ کو پسند ہے، اور اس کے ذریعے جو آپ حکام بالا تک اخبار جو ہے وہ لوگوں کے مسائل پہنچا رہا ہے وہ آپ بڑے خوش ہیں، اور آپ اس کے وسیلے سے پھر اپنے شہر کے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور ارباب حل و عقد تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ پھر کسی بڑے سرکاری عہدیدار کے نام، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، چیف جسٹس ہے، گورنر ہے، اور اسی طرح سے کوئی اور عہدیدار، چیئرمین وابڈہ ہے، خط لکھا جا سکتا ہے۔ خط سے متعلق اہم کچھ اشعار ہیں جو آپ خط میں ایک آدھ، زیادہ برمار نہیں کر دینی، اور بھی کسی دن لکھواؤں گا۔ کیا ہوا کچھ دنوں سے خط کا آنا بند ہے، آپ ہی ناراض ہیں یا ڈاک خانہ بند ہے؟ دوست کو لکھا جا سکتا ہے جو آپ کے خطوں کے جواب نہیں دے رہا۔ نامہ بر تو ہی بتا، تم نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ضروری ہے۔ سادہ کاغذ پہ خون کے آنسو، اور اس خط میں اب کیا لکھوں؟ کو تعزیت نامہ آپ لکھ رہے ہیں، اس میں اور بھی لکھ سکتے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اس طرح سے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے وہ پڑھ لیا ہوگا، وہ ایک خط جو میں نے تمہیں لکھا ہی نہیں۔ خط کے تحریر کے اندر بھی ایک تحریر ہوتی ہے جو سمجھنی ہوتی ہے۔ خطوں میں لکھی ہوئی سب باتیں ادھوری ہیں، اس طرح کی میری جان سب ملاقاتیں ادھوری ہیں۔ کچھ میں نے لکھ دیے اشعار، اور بہت سارے پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو یہ میرے بیٹے خط سے متعلق میں نے چند باروزات پیش کی ہیں، آپ کے گوش گزار کی ہیں، بڑے سادہ انداز میں آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ غلطیاں جو آپ کر بیٹھتے ہیں ان کی بابت میں نے بتایا ہے۔ 1.5 سے 2 صفحے آپ تحریر کریں، پیراگراف کی صورت میں تحریر کریں، اور پھر اگر کوئی قرآنی آیت یا حدیث کا آپ ترجمہ اس میں شامل کر دیں اپنی بات سمجھانے کے لیے، تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو آج کا لیکچر میرے بیٹے خط سے متعلق تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔